بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم و شان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہماری یہ دعا کی مجلس ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا عبادت کا مقصد ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ محترم حضرات، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتے ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم،
ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہم اور بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ دنیاوی باتوں کے لیے آپ کو یہاں جمع نہیں کیا گیا کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے، اور ویسے بھی لوگوں کا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم گھما کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی راستے میں چلتے ہوئے، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو، برباد ہو، ناس ہو۔ اس سے شیطان پھولتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت اور طاقت سے گرایا۔ ہاں بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہنے سے وہ مکی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس کا مطلب ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں اس اللہ پاک کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو قطع، او کما قال علیہ السلام، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے، وہ ناقص اور ادھورا ہے جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، بیت الخلاء میں ذرا داخل ہونے سے تھوڑا پہلے، وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، دھندا پانی شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے، اسی طرح خواتین ماں بہنیں جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ ضرور پڑھ کر ڈالیں۔ کھانا چننے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں۔ کوئی کپڑا سینا یا بننا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں، اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھائیں۔ غرض اس طرح اپنے روز مرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ محترم سامعین، ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں، اور ذرا دھیان سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کی حفاظت میں آتے جاتے ہیں۔ بلکہ اس عمل کی برکت سے سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں۔ اب اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ محترم سامعین مکرم، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، تفسیر فتح القدیر، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بڑے اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ 1350 صدی کے مجدد تھے۔ آپ کا شمار یمن کے مشہور اور اکابر علماء میں شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی اس تفسیر فتح القدیر میں ایک روایت ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ روایت ہے، جو شخص قبرستان میں 30 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 تفسیر فتح القدیر میں یہ روایت ہے، جو شخص قبرستان میں 30 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، 30 بار پڑھے گا اور ان قبرستان والوں کو بخش دے گا تو صاحب مزار قبر والے کو 22,80,000 نیکیاں ملیں گی۔ صرف 30 مرتبہ پڑھنے پر ان قبرستان والوں کو اللہ پاک بخش دے گا اور صاحب مزار قبر والے کو 22,80,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ مذکور ہے، 22,80,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صرف 30 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تیسرا فائدہ 22,80,000 درجے بلند ہوں گے۔ یہ روایت تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر مذکور ہے۔ آپ اپنے کسی عزیز کو یا ساری امت کو صرف 30 مرتبہ پڑھ کر ہدیہ کرے، گفٹ کرے اور ان کو ایصال ثواب کرے، یقین جانیے 20,80,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ
22,80,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا فائدہ 22,80,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صرف 30 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تیسرا فائدہ مذکور ہے، 22,80,000 درجے بلند ہوں گے۔ اور تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اس میں صاحب قبر کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی تاثیر ہوگی بسم اللہ کے محترم سامعین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ اتنے میں ایک نوعمر بچی بھاگتی ہوئی آئی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے، اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں فرمایا۔ مگر اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن شریف کے بعد میں بخاری شریف کا درجہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر صحیح مسلم شریف کا درجہ ہے، یہ مسلم شریف کی روایت۔ اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کھانا کھانے سے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی وہ آیا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ بھی بھوک سے بہت بےتاب ہے، کھانے کی طرف لپک رہا ہے۔ اس نے بھی آ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، شیطان اس کھانے کو اس طرح اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جاوے، چنانچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس دیہاتی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی، ان یدہ فی یدی مع یدہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم لوگ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اولاد اسلامی آداب کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دے دی، بڑے کا فرض ہے کہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے، ان کو ٹوکا ٹاکی کرتے رہے، ٹوکتا رہے، ان کو اسلامی آداب سکھائے، ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بڑے عجیب و غریب ہے، بڑے دھیان سے سنیے آپ۔ بسم اللہ چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔
جب وہ شخص اس آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگا تو اس وقت یاد آئے کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاوے تو کھانے کے دوران جب اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جاوے اس وقت تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ جب اس شخص نے دعا پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی قے کر دی، الٹی کر دی۔ اس کھانے میں اس کا جو حصہ تھا اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرایا، اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر آدمی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جب یاد آ جاوے اس وقت بسم اللہ ہی اول و آخرہ پڑھ لے، اس کی وجہ سے اس کھانے کی بے برکتی زائل ہو جائے گی۔ یا معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے نہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ وغیرہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ کہنے کو معمولی بات ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور ثواب کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا دھیان سے بسم اللہ کہہ لے تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے اس وقت موجود ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ کسی دینے والی کی عطا ہے، یہ تو کسی دینے والی کی عطا ہے، میرے بس میں بات نہیں تھی کہ میں کھانا مہیا کر لیتا اور اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر لیتا، اپنی بھوک مٹا دیتا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کھانا عطا فرمایا۔ اور حقیقت میں محترم سامعین یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ذرا غور تو کرو، یہ ایک نوالا صرف ایک نوالا جو تم نے منہ میں رکھا اور ایک سیکنڈ میں تم نے حلق سے نیچے اتار لیا، اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں صرف ہوئی۔ فرماتے ایک نوالا منہ میں جانے تک 360 ہاتھ اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، جب جا کر ایک نوالا پیٹ میں جاتا ہے، لاسٹ ہاتھ وہ عورت کا ہوتا ہے جو پکاتی ہے۔ تو اس ایک نوالے کو منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، روٹی کا ایک ٹکڑا ایک نوالا کس طرح ہم تک پہنچا، کہاں کس کسان نے بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور ہموار کرنے کے لیے کتنی مدت تک بیلوں کے ذریعے وہ ہل چلایا اور پھر زمین کے اندر بیج ڈالا، پھر اس کو پانی دیا، پھر اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلی، سورج نے اس کے اوپر اپنی روشنی کی کرنیں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر بارشیں برسائی، اس کے بعد جا کر باریک اور کمزور سے کومپل نمودار ہوئی، اور وہ کومپل اتنی کمزور کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دے تو مسل جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں شگاف ڈال کر نمودار ہو رہی ہے، پھر اس کومپل سے پودا بنا، پودے سے درخت بنا، پھر اس کے اوپر خوشے نمودار ہوئے، اور پھر اس پر گلے کے دانے پیدا ہوئے، پھر کتنے انسان اس کے توڑنے میں شریک ہوئے، کتنے جانوروں نے اس کو روند کر اس کا بھوسا الگ اور دانہ الگ کر دیا، پھر وہاں سے کتنے شہروں میں ہوتا ہوا تمہارے شہر میں پہنچا،
اور کتنے انسان اس کو خرید و فروخت میں شریک ہوئے. پھر کس نے ان دانوں کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا, پھر تم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے. کس نے اس کو آٹا کو گوندھ کر روٹی پکائی. جب روٹی سامنے آئی تو تم نے ایک لمحے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار دیا. اب ذرا سوچو, کیا یہ ہماری قدرت میں تھا؟ کائنات کی ان ساری طاقتوں کو جمع کر کے روٹی کے ایک نوالے کو تیار کر کے حلق سے نیچے اتار لیتے. کیا آسمان سے بارش برسانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا ہماری قدرت میں تھا؟ کیا ہماری قدرت میں تھا کہ اس کمزور کومپل کو زمین سے نکالتے؟ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے افرأیتم ما تحرثون افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63. یعنی ذرا غور کرو, تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو کیا تم اس کے اگانے والے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. ذرا غور کرو, تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو کیا تم اس کے اگانے والے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تم اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچ کر لیتے, کتنے ہی وسائل جمع کر لیتے, مگر پھر بھی یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب اس دھیان اور استحضار کے ساتھ کھاؤ گے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, ان کا کرم ہے, انہوں نے مجھے عطا فرمایا, تو سارا کھانا تمہارے لیے عبادت بن جائے گا. ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے, اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آئے اس وقت الفاظ کہہ دے بسم اللہ اولہ و آخرہ, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں, اول میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے رات کو رہنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی گنجائش ہے. اس لیے کہ شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا, اس لیے نہ تو یہاں قیام کا انتظام ہے اور نہ طعام کا انتظام ہے. اور اگر کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا اور ویسے ہی گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لو بھائی تمہارے قیام کا انتظام ہو گیا, تم یہاں رات گزار سکتے ہو, ٹھہر سکتے ہو, کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور جب وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا, کھانے کا بھی انتظام, سونے کا بھی انتظام. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے, اور گھر کے اندر اس کے قیام کا انتظام ہو جاوے اس کا عمل دخل ہونے کا مطلب یہ ہے محترم سامعین, اب وہ تمہاری طرح طرح سے تمہیں ورگلائے گا, بہکائے گا, گناہ پر تیار کرے گا, ناجائز کاموں پر وہ آمادہ کرے گا, تمہارے دل میں برائی کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا, وہم پیدا کرے گا, بری طرح پریشان کرے گا. اور کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے اب جو کھانا تم کھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. وہ کھانا تمہارے زبان کے چٹخارے کے لیے تو شاید کافی ہو جاوے, لیکن اس کھانے کے اندر نور برکت تو حاصل نہیں ہوگی.
اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت دھیان سے سنیں محترم سامعین، بہت اہم بات ہے، آج کے ماحول کی حساب سے سخت میں ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بیت الخلاء میں جاؤ تو تم اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بیت الخلاء ٹوائلٹ جانے سے پہلے تم اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارے لیے ایک نور کی چادر آ جائے گی، اور وہاں جن مرد اور عورتیں جنات کی فیملی ہے تو تمہیں برہنہ نہیں دیکھ سکے گی۔ ذرا غور کیجئے کس قدر شریعت اور اللہ رسول ہماری فکر کرتے ہیں۔ اگر وہاں جنیاں عورت تھی اور وہاں مرد کپڑے نکال دے تو ان کے شوہر جنات مرد کو غصہ آ جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ دھیان دیجئے، اگر وہاں جنیاں عورت تھی اور وہاں مرد کپڑے نکال دے تو ان کے شوہر جنات مرد کو غصہ آ جائے گا کہ ہماری عورتوں کے سامنے انہوں نے کپڑے کیسے اتار دے۔ جنات کا انسانوں کو پریشان کرنا ایک عام سی بات بن گئی۔ یا عورت نے اتار دیے، وہاں جن مرد موجود تھے وہ جن مرد عورتوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ بتلا دیا کہ تم کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت کی چھتری میں آ جاؤ۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت کے چھتری میں آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے ارد گرد ایسی چادر تان دیں گے اور ایسی دیوار قائم کریں گے کہ کوئی جن تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، کیا شریعت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت کی چھتری میں آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے ارد گرد ایسی چادر تان دیں گے، ایسی دیوار قائم کریں گے، کوئی جن تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اس طرح تم ان کی شر اور شرارتوں سے، ان کی اذیتوں، ان کی تکلیفوں سے پوری طرح محفوظ رہو گے۔ اس میں جنوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں انسانوں کا بھی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے رحمت ہیں، عالم میں جنات بھی ہیں، تو دونوں کے فائدوں کو سامنے رکھ کر بہترین تعلیم دی گئی۔ محترم سامعین مکرم، ایک بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی بات ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیے، جنات کی عورتیں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ جنات کی عورتیں کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ کیسی حیران کن بات ہے کہ کافر جنات کی عورتیں وہ بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ جیسے مسلمانوں میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے، یہ کیسی حیران کن بات ہے۔ مسلم جنات کی عورتیں صرف بے پردہ نہیں ہوتی ایسی بات نہیں، بلکہ کافر جنات کی عورتیں وہ بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ چونکہ مخلوق انسانوں سے بہت پہلے کی ہے، اس لیے ان کے یہاں مذہب بہت پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ پردے کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ مسلم وہ کیا ہے، دیکھو، جنات کی عورتیں ہوں یا کافر کی ہوں۔ اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہے، جنات کو بھی جنات سے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنات کو بھی جنات سے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنات خود، جادوگر جنات سے خوف کھاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔
کیونکہ آگ سے بنی ہوئی اس مخلوق میں شرارت زیادہ ہے، جاتے جاتے چھیڑیں گے، چاہے وہ جنات مسلمان ہو یا کافر ہو۔ چند مسلمان جنات پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کا مزاج شرارت کا نہیں ہوتا، لیکن بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو ہیں مسلمان لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ بھی بہت سی مرتبہ شرارت اور نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ دیکھیے جتنے جادوگر جنات ہیں اتنے انسان تو ہے نہیں، اور جتنا جادو جنات ایک دوسرے پر کرتے ہیں انسان کیا کریں گے؟ جادو پر سب سے زیادہ محنت جنات نے کی ہے، انسانوں نے۔ اور جتنا جنات کی نظر بد طاقتور ہے انسانوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے نظر الجن انفذ من اسنۃ الرماح، نظر الجن انفذ من اسنۃ الرماح، یعنی جنات کی نظر بد بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نیزوں کی چبھن سے تکلیف دی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف ہے۔ محترم سامعین، جناتی شیطانی چیزیں بیماریوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں، جھگڑوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں، لا علاج بیماریاں، پریشانیاں، مسائل، الجھنے، گھر میں ہر وقت پریشانی ہی پریشانی اور قرضوں پر قرضے، اور ہر گھر میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، وسوسے، برے خیالات، نفسیاتی بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن مختلف شکلوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ حفاظت کا نظام ہٹا لے تو شیاطین و جنات ایسی بلا ہے جان سے مار ڈالیں ہمیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ جنات و شیاطین خالی مسلمانوں کو، مسلم مرد اور عورتوں کو ہی کیوں چپکتے ہیں، صرف ان کو کیوں لگتے ہیں، انگریزوں کو، کافروں کو کیوں نہیں لگتے؟ بہت ساروں کا اعتراض ہے، حالانکہ وہ کافر انگریز لوگ نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ پلو اڑتے ہیں، نہ بیت الخلا سر ڈھانک کر جاتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے جنات ہیں، غیروں کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ اعتراض بہت سوں کو پیدا ہوتا ہے، پوچھتے بھی۔ آج اس کا جواب تسلی بخش، تشفی بخش سن لیجئے۔ محترم سامعین، بہت ہی دھیان سے سنیے۔ دیکھیے جتنا ان کو پریشان کرتے ہیں ہم کو نہیں کرتے۔ دیکھیے پاگل خانے، مینٹل ہاسپٹل زیادہ کہاں ہیں؟ دیکھو یورپ میں زیادہ ہیں۔ یہ نفسیاتی بیماریاں، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ خودکشیاں، طلاقیں، مار دھاڑ، جھگڑے، تنٹے، ایکسیڈنٹ، دواخانوں میں زیادہ مریض، بڑی بڑی بیماریاں، ذرا دیکھو بے چینی، بے سکونی، یہ چیزیں مغرب میں زیادہ ہیں، مشرق والوں میں نہیں، خاص کر کے مسلمانوں میں نہیں۔ اب ذرا جائزہ لے کر دیکھیں۔ فرماتے ہیں 70% بیماریاں بیت الخلا سے لگتی ہیں، 70% بیماریاں بیت الخلا اور ٹوائلٹ سے لگتی ہیں۔ 70% بیماریاں بیت الخلا ٹوائلٹ سے لگتی ہیں۔ اٹیچ باتھ روم یہ شیطان و جنات کا گیسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ ہاؤس۔ جگہ ہو تو الگ الگ اس کو بنانا چاہیے۔ دیکھیے جیم سے جنات، جیم سے جراثیم، جراثیم میں بھی جیم ہے پہلے اور جنات میں بھی پہلے جیم ہے۔ جیم سے جنات، جیم سے جراثیم۔ جراثیم ہے نہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں، جراثیم۔ تو یہ جراثیم بنیادی طور پر جنات کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی اللہ پاک جل شانہ کا ایک نظام ہے۔
غربت، تنگ دستی کے اور دولت کے فیصلے اور اعمال کے فیصلے یقین جانیے بیت الخلا کی دعا میں ہے۔ یہ چھوٹی سی مصنون دعا ہے، چھوٹی سی بڑی جامع دعا، زبردست اس میں حفاظت خداوندی پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک صحابہ کو بواسیر ملت تھی، بہت ہی تنگ آ گئے تھے۔ اس پر کثرت کرنے کی برکت سے نہ آپریشن کی ضرورت پڑی نہ زیادہ دوائی کی، حیرت ناک طریقے سے شفا ملی، بالکل جڑ سے شکایت اور تکلیف ان کی ختم ہو گئی۔ اس دعا کو صرف بیت الخلا جاتے وقت نہیں، وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، بیت الخلا جاتے وقت، بیت الخلا میں بیٹھنے کے بعد بھی کثرت سے پڑھیں۔ ہاں زبان نہ چلائیں، صرف دل ہی دل میں پڑھیں، دل ہی دل کے اندر یہ دعا، اس کے بے حد فائدے، بے حد فائدے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 3 جگہوں میں اس مصنون دعا کو پڑھا کرو اور خوب پڑھو۔ 3 جگہوں میں، وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، بیت الخلا کے موقع پر۔ اگر بچے کو بیت الخلا لے کر جانا ہے تو بچوں کی طرف سے آپ پڑھیں۔ گھروں کے جھگڑے، بیماریاں، پریشانیاں، دلوں کے روگ، ٹینشن وغیرہ بے شمار مسائل کا حل بیت الخلا کی دعا میں پوشیدہ ہے۔ بڑی زبردست دعا ہے، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کا صحیح تلفظ ہو، ادائیگی درست ہو۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا مطلب اور مفہوم، اس کا مطلب الہی یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کی شرارتیں بھی نظر نہیں آتی۔ الہی میں جنات مرد ہو یا جنات عورتیں، ان سے، ان کی سب فیملی سے تیری حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں، ہماری حفاظت فرما۔ بس پھر اللہ کی حفاظت کا نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے۔ اکثر غور کریں، جن کی بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، دواخانے نہیں چھوٹ رہے، بڑے بڑے دواخانوں کے چکر برابر چلے ہیں، گھر میں میڈیکل اسٹور بن چکا ہے، اتنے گولیاں، اتنی دوائیاں گھر میں پڑے، گھر میڈیکل اسٹور بن چکا ہے۔ بس اس کے پیچھے ذرا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا، یہ لوگ اس دعا کو بالکل بھول گئے، انہوں نے اس قیمتی دعا کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اپنی زندگی سے اس کو انہوں نے نکال دیا ہے، تب جا کے ان کا گھر میڈیکل اسٹور بن گیا ہے، دواخانوں کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، دواخانے ان سے نہیں چھوٹ رہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، انہوں نے اپنی زندگی سے اس مصنون دعا کو بالکل نکال دیا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، بار بار پڑھ کے دیکھیے، غسل کرتے وقت، بیت الخلا کے وقت، وضو کرتے وقت میں کثرت سے خوب پڑھیے، تو اس دعا کا خوب اہتمام کریں۔ اگر جاتے وقت بھول گئے تو اس کی قضا کریں، اتنی کثرت سے پڑھیں کہ دوبارہ اچھی طرح یاد آ جائے۔ ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میرے مزاج میں غصہ بہت ہے اور بہت زیادہ غصہ تھا، یہاں تک کہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو سائیڈ مارا کرتا تھا، چھیڑا کرتا تھا، راستے بند کر دیتا تھا، لوگوں کی گاڑیوں کے ساتھ چھیڑ خانی، یہ میری مزاج میں تھا، لڑ پڑنا، الجھ پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس چیز نے مجھے نفع دیا، میری زندگی سے
میرے اس غصے کو، یہ بری عادتوں کو، اس الجھا کو، میری جھنجھلاہٹ کو، میرے اس ٹینشن کو جس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ اس بیت الخلا کی مسنون دعا نے دیا، جس کے بارے میں کائنات کے سب سے سچے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع کر دی کہ بیت الخلا میں جنات کی فیملی رہتی ہے۔ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں جنات کی فیملی رہتی ہے، خبیث جنات و شیاطین ان کے بچے بچیاں رہتے ہیں۔ دعا کی تعلیم دی گئی۔ محترم سامعین، آپ سے درخواست ہے، میں آپ ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اچھی طرح تلفظ کے ساتھ صحیح یاد کیجئے۔ بڑی قیمتی دعا ہے، بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں، بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیے آپ۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح سے اوج بکا نہیں بولیں گے، یہاں پر زال ہے، جیم نہیں ہے۔ اعوذ بکا عین کے ساتھ، اعوذ بکا من الخبث، با پر قید کو جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں روایتیں دونوں درست ہے۔ من الخبث شی، من والخبائث نہیں بولے، من الخبث سا نقطے والی سا ہے، الف با تا سا، جو سا تین نقطے والی جو سا ہے، لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ صحیح طور پر یاد کریں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو محترم سامعین، یہ مخلوق وہاں رہتی ہے، ہماری زندگی میں زہر بھرتی ہے، یہ زنگ بھرتی ہے، ہمارے سوچوں کے اندر الجھاؤ، ہماری زندگی میں گناہ، بدکاری، سیاکاری، اور ہماری زندگی کے اندر خنزیر، سور کا مزاج پیدا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خطرناک مخلوق ہے بیت الخلا کے اندر۔ ہماری زندگی میں گناہ، بدکاریاں، سیاکاریاں، ہماری زندگی کے اندر خنزیر، سور جیسا مزاج پیدا کرتے ہو۔ بڑی زبردست دعا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ کپڑے اتارنا وہاں مجبوری ہے، رب نے نظام رکھ دیا ہے، بس وہ اس کپڑے اتارنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب بیت الخلا ٹوائلٹ جائیں تو یہ نبوی دعا پڑھ لیں اور اندر بیت الخلا میں جائیں، دل ہی دل میں پڑھیں، زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ گندی جگہ ہے، زبان سے ذکر کرنا منع ہے۔ تو محترم سامعین، بیت الخلا کی دعا اور ساری مسنون دعاؤں کا اہتمام گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بازار میں پڑھنے کی، کھانے کی، سونے کی، یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کی مشق کریں۔ بیت الخلا میں وہاں خبیث جنات، سرکش چڑیل جنات اور ان کی ساری فیملی موجود ہوتی ہے، ان کا نشانہ ہم ہیں، اور ان کے نشانوں کے لیے کپڑوں کا اتارنا ضروری ہے، اور وہاں کی مجبوری ہے، اور وہ اسی مجبوری کو کیش کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں ہے، جب بندہ کپڑے اتار دے اور یہ پڑھ کر اپنا ستر کھولے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کے اور بندے کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اب اس کو دیکھ نہیں سکتے، نہ چھیڑ سکتے ہیں، نہ تکلیف پہنچا سکتے۔ اس کے اندر فتنہ فساد کا انجیکشن وہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اس کا بہت اہتمام ہو، بہت دھیان سے پڑھیں، خوب پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اپنا غسل خانہ، ٹوائلٹ، باتھ روم کتنا ہی سنگے مرمر سے، گرانٹ اور مہنگے مہنگے پتھروں سے خوب خرچہ کر کے بنا لینا، آپ کو کہیں دھوکے میں ڈال نہ دے۔
ہمارا ٹوائلٹ غسل خانہ باتھ روم سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، گرینٹ اور مہنگے مہنگے پتھروں سے بنا ہے. یہاں گندگی تو نظر نہیں آتی، شاید وہ جنات کی پوری فیملی سمیت وہ بھاگ گئے ہوں گے، وہ تو گندی جگہ رہتے ہیں. ہمارا ٹوائلٹ غسل خانہ باتھ روم تو بڑا پاک ہے، بڑا اچھا ہے، شاندار ہے، سنگ مرمر گرینٹ سے بنا ہوا ہے، وہ تو بھاگ گئے ہوں گے. نہیں نہیں، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا، وہ موجود رہتے ہیں. بے شمار لوگ حمام خانہ، غسل خانہ، باتھ روم، ٹوائلٹ اتنا مہنگا بنا دیتے ہیں کہ اس خرچے میں ایک غریب کا گھر تعمیر ہو سکتا ہے، یا 2-4 غریب یتیم بچیوں کو سسرالی خوشیاں مل سکتی ہیں. محترم سامعین، اس دعا کی برکت سے اپنی زندگی کی سوچوں میں تبدیلی اور اپنے جذبوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. بڑی عجیب و غریب دعا ہے. بہرحال وہ صاحب کہتے ہیں میری زندگی میں عجیب تبدیلیاں شروع ہو گئیں، اعتدال آ گیا. پہلے ہر کسی سے لڑنا، جھگڑنا، الجھنا جو تھا اور اس کا جو ٹینشن مجھ پر سوار تھا وہ سب ختم ہوگا اس دعا کی برکت سے. عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی اور ایک قسم کا ٹینشن مجھ پر سوار تھا، میں کیا کروں. میرے دل کو سکون، میرے من کو سکون، میرے دل کو چین، میری طبیعت کو چین آ گیا اس دعا کی برکت سے. ایک مسنون دعا کی طاقت ہے، ایک مسنون دعا کی تاثیر ہے. تو جو قدم قدم کی مختلف حالات کی دعاؤں کا اہتمام کرے، مرد ہو یا عورتیں، اس کی زندگی میں کیا خیر کھلتا ہوگا اور کیا برکتیں کھلتی ہوں گی اور کیا راحتیں کھلتی ہوں گی اور کیا رحمتیں اترتی ہوں گی. اس کی زندگی کا چین سکون ہوگا کیا، یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکیں گے. بڑے عجیب و غریب اس میں برکتیں پوشیدہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کے اندر. جو اندر کے غلط جذبے ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ناانصافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دیگر گناہ کرنا وغیرہ وغیرہ، خود انسان پریشان ہے ان باتوں سے. بس میں کیا کروں، بے بس ہوں. مولا میرا تو نے فرم شرم رکھا ہے، کرم فرما دے. تو جو اندر کے گندے جذبے ہیں وہ بیت الخلا کی دعا اٹھا کے کھرچ دیتی ہے، اس کو وہ صاف کر دیتی ہے. یہ دعا ان چیزوں کو دھو دیتی ہے جو اندر کے گندے جذبے ہیں. بڑی عجیب و غریب دعا ہے، بڑی تاثیر ہے. خود یاد کریں، بچوں کو یاد دلائیں، لازمی طور پر پڑھیں. بھول جائیں تو باہر آ کر خوب کثرت کریں، اس کی قضا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین مکرم، آج موجودہ سائنسی اور ٹیکنالوجیکل دور میں زیادہ تر انسانوں کو ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے. اسی لیے سائنسی تحقیق کی روشنی میں بہت سی باتیں قرآن و سنت کی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. یہ اعلان ہے، آپ غور سے سنیں. آپ سے ریکویسٹ ہے یہ لنک صدقے جاریہ کے طور پر خوب پھیلائیں، دوسروں کو بتلائیں، اہمیت دلائیں، تاکہ اور لوگوں تک اللہ رسول کا نام، ان کی باتیں پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مصیبتیں، مشکلات دور ہوں. آپ سے جیسے اب بچوں کو کہتے نہیں ہو، اپنے اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو. اپنے اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا بنا دیں گے. بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو باہر والے وقت دے کر بگاڑ دیں گے. بچوں کو پیار محبت نہیں دیں گے تو باہر والے پیار محبت میں پھنسا کر زندگی برباد کر دیں گے. بس محترم سامعین، اسی طرح آپ صحیح مجلس کی یہ اشاعت نہیں کریں گے، اس لنک کو اوروں تک نہیں پھیلائیں گے تو لوگ بد عقیدوں سے جوڑ کر آخرت کے عہد کو برباد کر دیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے اس لنک کی خوب اشاعت کریں، اس کی اہمیت دلائیں، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں اسی طرح اپنے اعمال کے بعد خصوصی طور پر اس مجلس کی قبولیت اور ترقی کے لیے اور استقامت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔